ایک مرتبہ مدینے میں ایک شخص کی بہن بیمار ہو گئی تو وہ اپنی بہن کی عیادت اور دیکھ بھال کرتا رہا، لیکن آخرکار بیماری کے چلتے اس کی بہن اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنی بہن کو دفنا دیا۔ جب وہ اپنی بہن کی میت کو قبر میں اتارنے کے لیے اترا تو اس کی جیب میں سے دیناروں کی ایک تھیلی اور کچھ ضروری سامان قبر میں گر گیا۔ حضرت عمر بن دینار کہتے ہیں، اس شخص نے مدینے کے علماء سے پوچھا کہ کیا اسے قبر کشائی کرنی چاہیے یا نہیں، قبر کھولنی چاہیے یا نہیں۔ علماء کرام نے جواب دیا، ویسے تو اسلام میں میت کی بے پردگی کی اجازت نہیں ہے، یعنی قبر کھولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وقت مجبوری اشد ضرورت کے تحت قبر کشائی کی جا سکتی ہے، قبر کھولی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس شخص نے اپنی بہن کی قبر کھولی تو اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اس کی بہن کی قبر میں آگ دہک رہی تھی۔ وہاں موجود لوگوں نے استغفار پڑھتے ہوئے اس قبر کو دوبارہ پاٹ دیا، دوبارہ بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ شخص اپنے گھر اپنی ماں کے پاس لوٹا اور پوچھنے لگا، میری بہن کا اس دنیا میں اعمال کیسا تھا؟ ماں نے کہا، جب وہ مر چکی ہے تو اب اس کے عمل کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ لیکن جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اس کی ماں نے بتایا، تیری بہن ایک تو نماز کو تاخیر کر کے پڑھتی تھی، یعنی کہ جب اذان ہوتی تھی تو وہ سستی کے مارے بیٹھی رہتی تھی یہاں تک کہ اگلی نماز کا وقت ہو جاتا تھا، اس کے بعد وہ اٹھتی تھی اور نماز ادا کرتی تھی۔ اس شخص نے جواب دیا، چاہے وہ نماز دیر سے پڑھتی تھی، یہ ایک عیب ضرور تھا، مگر اپنا فرض ضرور ادا کرتی تھی۔ تو اللہ تو بے حد غفور الرحیم ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتاؤ تاکہ میں یہ جان سکوں کہ اللہ کے کس عذاب کا وہ شکار ہو رہی ہے۔ اس کی ماں نے جواب دیا، تیری بہن میں ایک خرابی اور بھی تھی، وہ عیب یہ تھا کہ جب پڑوسی سونے چلے جاتے تھے، یعنی سونے کے لیے دروازہ بند کر دیتے تھے، تو یہ جا کر ان کے دروازے پر کان لگا لیتی تھی اور ان کی باتوں کو سنتی تھی، ان کی پوشیدہ باتوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس پر اس شخص نے جواب دیا، ہاں، اسی ایک بات نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ اس نے دوسروں کی پوشیدہ باتوں کی کھوج کی، دوسروں کا پردہ خراب کیا، اللہ نے اس کا بھی پردہ نہ رکھا، اور مرنے کے بعد اس کی قبر کا عذاب بھی لوگوں کو دکھا دیا تاکہ دنیا کے لوگ اس کا انجام دیکھ سکیں اور عبرت حاصل کر سکیں۔ تو دوستو، اسی طرح کا عذاب قبر کا جو دوسرا واقعہ ہم نے آپ کو سنانا ہے، وہ حضرت علی بن مدینی جو ایک جلیل القدر محدثین امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں اللہ کے فضل سے حافظ قرآن تھا۔ میرا یہ معمول تھا کہ میں روزانہ والد صاحب کی قبر پر جاتا اور قرآن کریم پڑھ کر انہیں ایصال ثواب کرتا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف کا مہینہ تھا تو سحری کھا کر فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد روزانہ کی طرح میں والد صاحب کی قبر پر جا کر تلاوت کرنے لگا تو اچانک برابر والی قبر سے عجیب آوازیں آنے لگیں۔ جب پہلی مرتبہ یہ آواز آئی تو میں ڈر گیا اور خوفزدہ ہو گیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ جب میں نے آواز کی طرف کان لگائے اور غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ آواز قریب والی قبر سے آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میت کو بہت خوفناک عذاب ہو رہا ہے۔ بس کیا تھا، میں پڑھنا پڑھانا بھول گیا اور خوف کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اسی قبر کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر جو دن کی روشنی پھیلنے لگی تو آواز بھی ہلکی ہونے لگی۔ پھر اچھی طرح سے سورج نکل آنے کے بعد آواز آنا بالکل بند ہو گئی۔ جب لوگوں نے آنا جانا شروع کیا تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی جان، یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے ایک ایسے شخص کا نام بتایا جس کو میں پہلے سے جانتا تھا، کیونکہ وہ شخص ہمارے محلے کا تھا، بہت ہی پکا نمازی تھا، 5 وقت کی نماز باجماعت پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرتا تھا اور نہایت ہی شریف آدمی تھا، کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتا تھا۔ جب میں اس کو پہچان گیا تو مجھ پر یہ بات بہت گیا گزری کہ اتنا نیک آدمی اور اس پر یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ حضرت علی بن مدینی کہتے ہیں، میں نے سوچا کہ اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں محلے میں گیا اور اس کے دوستوں سے پوچھا کہ فلاں شخص بڑا نیک عابد و زاہد آدمی تھا، لیکن میں نے اس کو عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
उन लोगों ने बताया कि वैसे तो वो बड़ा नेक और इबादत गुजार आदमी था, उसकी कोई औलाद नहीं थी, हाँ उसका एक बहुत बड़ा कारोबार था। जब वो बूढ़ा हो गया और उसके अंदर कारोबार करने की ताकत ना रही और कोई दूसरा कारोबार चलाने की हिम्मत उसमें ना रही, तो उसने अपने साथियों से मशवरा किया और ख़ुद भी सोचा कि अब तो मैं कमाने के लायक नहीं रहा, कोई तरीका मुझे निकालना चाहिए। तो उसने सोचा और उसके दोस्तों ने कहा कि तू अपना सारा कारोबार ख़त्म करके जो भी पैसे आएँ वो किसी को दे दे, उस पर सूद वसूल करके आराम से बैठ कर खा। यानी कि तू अपना सारा कारोबार ख़त्म कर दे और जो भी पैसे तेरे पास बचें उनको सूद पर उठा दे और सूद लेकर खाता रहे। उसने सारा हलाल कारोबार ख़त्म कर दिया और जो रकम मिली उसको सूद पर लगा दिया। चुनांचे वो कारोबार से फारिग हो गया, इसलिए हर वक्त मस्जिद में ही रहता था। पाँचों वक्त की नमाज इमाम के पीछे पहली सफ़ में पढ़ता था और पूरा दिन ज़िक्र में मशगूल रहता था। उसे हर महीने सूद की रकम मिल जाती थी, जिसके ज़रिए महीने भर का सारा गुजारा उसका चलता रहता था। अली बिन मदीनी फरमाते हैं, बस ये सुनकर मैं समझ गया उसको जो अज़ाब हो रहा है वो इसी सूदखोरी के गुनाह का बवाल है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में साफ अल्फाज में फरमा चुका है, जिसका मफ़हूम है सूद तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ खुली जंग है। जिस शख्स ने अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग की वो कैसे फला पा सकता है। तो दोस्तों देखा आपने कि सूद का क्या बवाल है, उस आदमी को कितना ख़तरनाक अज़ाब हो रहा था। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें और आपको कब्र के अज़ाब से महफूज फरमाए, नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।